اللہ معاف فرمائے، لوگوں نے کیا عجیب عجیب جو ہے نا اپنے ذہن بنا رکھے ہیں، کوئی دور سے یا علی مدد، حضرت علی کو پکار۔ ہمارے دوست تھے مولوی حسین احمد، ان کا نام تھا مولوی حسین احمد، میرے دوست تھے۔ وہ فرماتے میں آ رہا تھا تو یہ رافضی لوگ شیعہ بیٹھے تھے، تو مجھے دیکھ کر کے مولوی جا رہا ہے، ذرا اس کو چھیڑیں۔ تو انہوں نے کہا یا حسین، حضرت حسین کو بھی تو بلاتے ہیں نا۔ تو میں چلا گیا، فرمایا، میں نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات، کیا مطلب؟ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے نا یا حسین۔ شناختی کارڈ نکال کے میں نے دکھایا، میں نے کہا دیکھو یہ میرا نام ہے حسین، آپ نے مجھے بلایا ہے یا حسین، اے حسین بتاؤ کیا کہنا چاہتے؟ میں نے کہا تم نے حضرت علی کو مدد کے لیے بلایا، حضرت علی کوفہ میں ہے نا مدفون، دفن حضرت علی کوفہ کے اندر ہے، اور کوفہ کے قریب ہی کربلا ہے، بغداد کے اندر، ادھر عراق کے اندر ہی تو کربلا ہے نا۔ فرمایا میں نے کہا کہ بھائی حضرت علی نے ان کے جو ہے نا خاندان کے لوگ وہاں ذبح ہوئے ہیں، لوگوں نے ظلم کیا ہے، حضرت حسین اور دوسرے یعنی 72 آدمی شہید ہوئے وہاں پہ، حضرت علی نے ان کی مدد نہیں کی، تمہاری یہاں کرنے آ جائیں گے؟ حضرت علی کا دور خلافت پریشانیوں کے اندر گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا بعد والے لوگ آئیں گے گمراہ ایسے جو حضرت علی کو خدا مانیں گے۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جو حضرت علی کو خدا مانتے تھے، تو حضرت علی نے ان کو پکڑوایا اور پکڑوا کے آگ کے اندر جلا دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلائیں گے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہے نا، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کو خدا کہتے ہیں، تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ؟ انہوں نے کہا اللہ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 ہے، اور 20ویں پارے کی آخری آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر مثال بیان فرمائی ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو کتنا گمراہی کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا مثال دے کر، اور مثال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل بات مثال سے اگر سمجھا دی جائے تو جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء، اپنا دوست، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اب یہ مکڑی جو ہے نا، مکڑی ایک ہم اردو میں مکڑی بولتے ہیں نا، جو فصلوں کو کھا جاتی ہے، وہ مکڑی مراد نہیں ہے۔ اس مکڑی سے، اس کو تو جرادہ کہتے ہیں نا عربی کے اندر، اس کو جو ہے نا عنکبوت نہیں کہتے، اس کو جرادہ کہتے ہیں، جو فصلوں کو تباہ کر جاتی ہے۔ ہم اردو میں اور سندھی میں اس کو مکڑی کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں عنکبوت کا لفظ ہے، عنکبوت سے مراد وہ مکڑی ہے، یہ جو جالا بناتے ہیں نا، یہ جالا، کیڑے جو جالا بناتے ہیں گھروں کے اوپر، گھروں میں، تو یہ مکڑی مراد ہے، عنکبوت اس کو کہتے ہیں، جو دھاگے نما جالا بناتے ہیں یہ۔ اب اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے نا، رہنے کے لیے ہر مخلوق اپنا گھر اپنے طرز پر بناتی ہے۔ انسان گھر بناتے ہیں، کچے گھروں سے لے کر بڑے بڑے محلات انسان بناتے ہیں اپنے رہنے کے لیے گھر، اور یہ مخلوق کا بنیادی جو ہے نا حق بھی ہے کہ اس کا گھر ہو، سر چھپانے کے لیے جگہ بھی ہو۔ اور اسی طرح درندے جو ہیں نا جنگلوں کے اندر، وہ بھی غاروں کے اندر اپنا گھر بناتے ہیں،
اور اسی طرح جو ہے نا پرندے بھی اپنا گھر گھونسلوں کی شکل کے اندر بناتے ہیں. ہر مخلوق اسی طرح کیڑے مکوڑے سانپ یہ زمین کے اندر بل بنا کر سوراخ بنا کر اس میں اپنا گھر بناتے ہیں. تو ہر مخلوق کا اپنا گھر طرز کا ہے. لیکن ان مخلوقات میں یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے یہ بھی تو اپنا گھر بناتی ہے نا, جالا ایسے بنتی ہے اور اسی میں پھر شکار بھی کرتی ہے اور اسی میں رہتی بھی ہے مکڑی. اب ان تمام گھروں کا موازنہ کیا جائے نا, انسان جو گھر بناتے ہیں, جو پرندے گھر بناتے ہیں, اور جو ہے نا جانور گھر بناتے ہیں, درندے گھر بناتے ہیں, ان تمام گھروں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. جالا, تھوڑی سی تیز ہوا چلی وہ گیا, تھوڑا سا دور سے ہوا جو ہے نا گرم جو ہے نا کوئی آگ لگی اس کو تو وہ اسی وقت جل گیا. چھوٹے بچے نے ایسے تھوڑا سا گزر گیا, ہاتھ لگا دیا تو وہ جالا ٹوٹ گیا. تو تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا جتنا یہ کمزور ہے نا, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں, وہ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, جو مانگنے والا ہے نا, طلب کرنے والا, وہ تو کمزور ہے ہی کہ اس کے پاس نہیں ہے تو مانگ رہا ہے نا غیر اللہ سے. اور جو غیر اللہ جس سے مانگ رہا ہے, قبر والے سے مانگ رہا ہے, بت سے مانگ رہا ہے, کسی سے بھی مانگ رہا ہے, وہ بھی کمزور ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. نہ اس کے پاس وہ خزانہ, نہ طاقت, نہ قادر. ساری قدرتیں ان القوت للہ جمیعا, ساری طاقتیں اور قدرتیں میرے اللہ کے پاس. اللہ معاف فرمائے, لوگوں نے کیا عجیب عجیب جو ہے نا اپنے ذہن بنا رکھے ہیں. کوئی دور سے یا علی مدد, حضرت علی کو پکار. ہمارے دوست تھے مولوی حسین احمد, ان کا نام تھا مولوی حسین احمد, میرے دوست تھے. وہ فرماتے میں آ رہا تھا تو یہ رافضی لوگ شیعہ بیٹھے تھے, تو مجھے دیکھ کر کے مولوی جا رہا ہے, ذرا اس کو چھیڑیں. تو انہوں نے کہا یا حسین, حضرت حسین کو بھی تو بلاتے ہیں نا. تو میں چلا گیا. فرمایا, میں نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات, کیا مطلب؟ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے نا یا حسین. شناختی کارڈ نکال کے میں نے دکھایا, میں نے کہا دیکھو یہ میرا نام ہے حسین, آپ نے مجھے بلایا ہے یا حسین, اے حسین بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو نہیں بلایا, ہم نے تو اپنے امام کو بلایا, حضرت حسین کو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے نہیں بلایا تو میں جا رہا ہوں. تو میں تھوڑا پیٹ دے کے جانے لگا تو پھر مجھے چھیڑنے کے لیے کہنے لگے یا علی مدد. میں پھر ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا تم نے حضرت علی کو مدد کے لیے بلایا, حضرت علی کوفہ میں ہے نا مدفون, دفن حضرت علی کوفہ کے اندر ہے, اور کوفہ کے قریب ہی کربلا ہے, بغداد کے اندر, ادھر عراق کے اندر ہی تو کربلا ہے نا. فرمایا میں نے کہا کہ بھائی حضرت علی نے ان کے جو ہے نا خاندان کے لوگ وہاں ذبح ہوئے ہیں, لوگوں نے ظلم کیا ہے, حضرت حسین اور دوسرے یعنی 72 آدمی شہید ہوئے وہاں پہ. حضرت علی نے ان کی مدد نہیں کی, تمہاری یہاں کرنے آ جائیں گے. اگر ان کو مدد کی طاقت ہوتی, قدرت ہوتی تو اپنوں کو نہ بچا لیتے. اور خود دیکھا جائے تو حضرت علی کا 4 سالہ دور خلافت پریشانیوں کے اندر گزرا ہے. حضرت علی کا دور خلافت پریشانیوں کے اندر گزرا ہے. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا, بعد والے لوگ آئیں گے گمراہ ایسے جو حضرت علی کو خدا مانیں گے. ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جو حضرت علی کو خدا مانتے تھے, تو حضرت علی نے ان کو پکڑوایا اور پکڑوا کے آگ کے اندر جلا دیا. تو بعد والے جو بچ گئے نا ان کی نسل سے, وہ کہنے لگے ہاں اب تو پکا یقین ہو گیا نا کہ حضرت علی خدا ہے, کیونکہ خدا ہی تو آگ کا عذاب دیتا ہے. حضرت علی نے بھی تو آگ میں جلایا ہے, عذاب دیا, اب پکا یقین ہو گیا حضرت علی خدا ہے. یہ گمراہ قوم, اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال کوئی یا علی مدد, کوئی یا غوث مدد, غوث العظم. بھائی غوث کا معنی مدد ہوتی ہے, بڑی مدد. بھائی مدد کون کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کرتی ہے. ہمارا دنیا میں یہاں عقیدہ ہے, دیکھو آپ گھر میں چلے جاتے ہیں, میں آپ کو پکاروں گا کہ بھائی میری مدد کرو, کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ میری آواز وہاں تک نہیں جا سکتی نا. ہاں فوق جو ہے نا تحت الاسباب, اسباب کے تحت ایک دوسرے کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں کوئی پھنسا ہوا ہوں, گاڑی میری رکی ہے, میں بھائی ذرا میری مدد کرو, یہ گاڑی ذرا آگے لے چلو. یہ ہے اسباب کے تحت ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلانا, اسباب کے تحت.
بعض لوگ جو مشرک ہیں نا تو اس قسم کا دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو بھئی آپ زندہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو نہیں پکارتے کہ بھئی او میری مدد کرو میں پھنسا ہوا ہوں، تو جب آپ مدد کے لیے غیر اللہ کو پکار رہے ہو تو ہم اگر پکارے یا علی مدد تو ہم مشرک ہو گئے، تم مشرک نہیں ہو۔ کیسے دھوکہ دیا؟ ایک ہے سبب کے اندر رہتے ہوئے، ایک ہے سبب کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب، سبب کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا۔ میں کہوں بھائی پانی بھر کے دے دو، یہ بھی تو مدد ہے نا۔ میں کہوں مجھے قرض دے دو، میری یہ مدد کر دو، یہ بھی تو مدد ہے نا۔ لیکن یہ اسباب کے تحت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جو آدمی یہاں نہ ہو اور پھر اس کو غیب سے دور سے پکارا جائے تو دنیا کے اندر ہم نہیں پکارتے تو مرنے کے بعد وہ کیسے مدد کے اوپر قادر ہو جاتے ہیں؟ یہی تو شرک ہے نا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پہ حاضر ناظر موجود ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ہر وقت پکارتے ہیں اللہ کو، یا اللہ مدد، ہم پکارتے ہیں نا یا اللہ مدد، اللہ تو ہماری مدد کر۔ اب یہ جو ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، ہماری قدرت جو ہے نا ہماری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پکارا جا سکتا ہے غائبانہ طور پر، کسی مخلوق کو غائبانہ طور پر بلانا گناہ اور شرک ہے۔ جو پکارتے ہیں وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا تو وہ اتنا کمزور ہیں جیسے یہ مکڑی کا جالا، اس سے بھی زیادہ کمزور۔ یہ جو قبروں کے اوپر جا کے مدد مانگتے ہیں وہ تو بیچارے اتنا کمزور ہیں کہ اپنے کپڑے بھی نہ اتار سکے۔ آخری غسل کے لیے کپڑے بھی تو دوسرے اتارتے ہیں نا غسل دینے کے لیے، وہ تو بیچارے اتنا کمزور ہیں کہ وہ اپنا کپڑا بھی نہ اتار سکے، اور بعد میں جو ہے نا وہ مشکل کشا بن گئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، قبروں کے اوپر کوئی چادریں ڈال رہا ہے تو کوئی مشکل کشا حاجت روا کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی مرادیں مانگ رہا ہے، کوئی منتیں مان رہا ہے۔ یہ ساری گمراہیاں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا۔ دیکھو قرآن کیسے ہمیں توحید کا سبق دے رہا ہے کہ مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے، ذرا عقل کو استعمال کرتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو بھی پکارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ کی ذات زبردست اور حکمت والی ہے، فوری سزا نہیں دیتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلائیں گے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہے نا، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کو خدا کہتے ہیں، تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ؟ انہوں نے کہا اللہ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا، آپ تو میری ساری زندگی سے واقف ہیں۔ وہ انکار کر دیں گے۔ تو اگر بھائی مشکل کشا حاجت روا اگر ہوتے تو اللہ کے نبی ہوتے، تو ان کا مرتبہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا حاجت روا ہوتا بھی صحیح تو اللہ کے نبی ہوتے۔ ایک صحابی ہے آ کے آقا کو سجدہ کرنے لگے، یہ کیا کیا؟ آقا نے فرمایا، نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جو ہے نا تعظیماً دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اپنے امراء کو، تو میں نے آپ کو سجدہ کیا، میرا دل کیا آپ سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا جب میں وفات پا جاؤں میری قبر کے پاس گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ نے کہا نہیں پھر نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر کسی زندہ کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے قبر تو قبر، جہاں قبر کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں نا لوگ اس کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، سیڑھیاں بھی مشکل کشا حاجت روا بن گئی ہیں، درخت بھی بن گئے ہیں، ٹریکٹر، ایک ٹریکٹر کو دیکھا میں نے، اس کے پہیے سارے جو ہے نا ختم، ان کے کپڑا باندھ دیا، جھنڈا باندھ لیا، اب وہ مشکل کشا ٹریکٹر شاہ بن گیا۔ اب عجیب مخلوق ہے، اللہ معاف فرمائے، گمراہی۔ خلق وتلک الامثال نضربها للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا بیان کرتے ہیں۔ وما يعقلها الا العالمون، ان کو نہیں سمجھتے مگر علم رکھنے والے۔ کوئی علم کا ذرہ دماغ کے اندر ہو نہ پھر سمجھ آئے۔ اگر نہ کلمہ درست ہے، نہ ایمان درست ہے، نہ کوئی چیز درست ہے تو پھر عقیدہ کیسے درست ہوگا انسان کا؟ اس کو عقل والے اور علم والے سمجھتے ہیں، اس لیے علم والوں کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق،
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ان میں مومنین ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت تک ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رہنے کی توفیق دے. ہر قسم کے شرک سے اور کفر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.